بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ پہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عورت کو مختلف ناموں القابات سے نوازا اور پکارا جاتا ہے، جیسا کہ خاتون، جن سے لطیف، جن سے مخالف، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، رحمت، شفقت، محبت، دوست، بیٹر ہاف، ہمراز وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں، خطوں میں اور علاقوں میں خواتین کو مختلف انداز میں دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یورپین کلچر میں عورت کو مہذب، ترقی یافتہ، حقوق کی پاسداری کرنے اور حقوق کے لیے لڑنے والی گردانتے ہیں۔ ایشیائی ممالک میں عورت کو زیادہ تر گھریلو اور گھرداری سنبھالنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ عورت کی آزادی کو سلب کرنے والے ممالک کے زمرے میں بھی رکھا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں آج سے قبل اور آج کے بعد تک بھی جو حقوق اسلام نے اور مسلم معاشرے نے عورت کو دیے ہیں، وہ آج تک نہ تو کوئی معاشرہ دے سکا ہے۔ مدر پدر آزادی اور لبرلزم، اخلاقیات سے دوری کو آپ بے حیائی، عریانی اور بے شرمی کا نام تو دے سکتے ہیں، لیکن آزادی اظہار، عزت و احترام اور وقار سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال، ہم نے اپنے پروگرام میں 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین سے گفتگو کی ہے، ان سے سوالات کیے ہیں کہ ان کو اس معاشرے میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا ان کے حقوق ان کو مل رہے ہیں، دفاتر، کام کرنے کی جگہیں، پبلک مقامات پر ان کو کس قسم کی مشکلات درپیش ہیں، دوران سفر ان کے مشاہدات اور مردوں کے رویے کیا ہوتے ہیں، جسمانی تشدد، جنسی تشدد اور ہراسمنٹ کے حوالے سے قوانین سے مطمئن ہیں، ان کی سزاؤں کے حوالے سے ان کے خیالات کیا ہیں، لبرلزم، ماڈرنزم، یورپین کلچر اور میرا جسم میری مرضی کو کیا سمجھتی ہیں، کس ماحول میں محفوظ تصور کرتی ہیں۔ تو آئیے ان سے سنتے ہیں۔ جاب کے دوران مین جو ایشو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مینلی جو ہے وہ سوسائٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اور آپ کو جیسے کہ آئیڈیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی ایجوکیشن تو ایک لیول تک ٹھیک ہے، اور میرے لحاظ سے وہ صرف پیس آف پیپر ہے، کیونکہ تربیت نہیں ہے معاشرے کی، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا مجھے نہایت افسوس ہوتا ہے بہت جگہ پر، جب ہم اسپیشلی میلز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ پبلک جو ہے نا ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، تب فیمیلز کے لیے میرے خیال سے بہت کم ہی رسپیکٹ ہے، اور ہیراسمنٹ تو مسٹ سمجھی جاتی ہے۔ آئی تھنک ٹو اے سنگل فیمیل ہو از ٹریولنگ آؤٹ آف سٹنگ، دیٹس دا رائٹ، ایک قسم کا لوگ رائٹ سمجھتے ہیں شاید، یا پتہ نہیں، جو مجھے پرسنلی اچھی نہیں لگتی، اور میرے خیال سے اس چیز کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، کوئی رولز بنانے چاہیے، کوئی آپ کو پبلکلی لوگوں کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرنا چاہیے، اس چیز کے لیے تھوڑی سی جہالت معاشرے سے کم کی جانی چاہیے۔ کئی سیمینارز ہونے چاہیے، لڑکیوں کو ٹرین آپ کو یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ان کے ساتھ بھی اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو فوراً ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ چیز کو بیئر کریں، جو کہ بہت ساری چیزیں نگلیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اوور آل پرسنلی یہ میرا جو ہے نا اس ادارے سے ہٹ کے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میرا یہ ویو ہے۔ ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اگر ہمیں مسئلے ہیں تو ہمیں فیسلٹیز بھی ہیں، اور کئی حد تک ظاہری بات ہے رسپیکٹ بھی ملتی ہے، کیونکہ سوسائٹی بھی آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے، آپ کی فیملی میں بھی ہوتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے یہ۔ اور کچھ پرابلمز ہیں وہ آبویس ہیں، وہ مطلب ہوتی ہیں، جیسے ٹریولنگ ہے، آپ کو بہت دفعہ جو ہے نا نائٹ میں ٹریول کرنا پڑ رہا ہے، ایوننگ میں، تو یہ پارٹ آف جاب ہے ہمارا، یہ ہمیں کرنا ہے۔ سر، جو اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، اور اسلام نے اتنے مکمل حقوق عورت کو دے دیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور مذہب نے، کسی اور نیشنلٹی نے یا یورپ کنٹریز نے کسی نے اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہو۔ تو اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، بس اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اب امپرومنٹ نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر شعبے میں آپ کو باپردہ خواتین ملیں گی، وہ اپنی دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں، تو الحمدللہ امپرومنٹ ہے، اسلام پہ لوگ عمل کر بھی رہے ہیں، ابھی کام ہونے والا بھی باقی ہے۔ تو جہاں پہ تھوڑے بہت رائٹس ان کے
کیے جاتے ہیں، پریس کیے جاتے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو یہ ایکچوئل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنی زیادہ آزادی دی ہے، اسلام نے کتنی زیادہ موڈیسٹی دی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ بات کرتے ہیں کہ یورپ نے زیادہ آزادی دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹڈی کریں، اپنا دین پڑھیں، اور ہمیں پتہ چلے. ایکچوئل میں خواتین کو بھی نہیں پتہ کہ وہ ان کو کتنے زیادہ رائٹس ملے ہوئے ہیں. الحمدللہ امپروومنٹ آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی اب وہ دور جاہلیت ہے، ایسا بھی نہیں ہے. امپروومنٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی فیمیلز کو اتنی آزادی ہے کہ وہ کام کرتی ہیں اپنے مردوں کے ساتھ، وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں. اگر ہم لوگ سٹیز میں رہ کے اگر ہم لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا ورکنگ فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں تو وہ بھی کام کر رہی ہیں. یہ جو یورپین سوسائٹی ہے اس چیز کو ایڈریس کرے، دیکھے کہ وہ وہاں پہ بالکل قید نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ تھنکنگ کی آزادی، سوچ کی آزادی یہ ہونی چاہیے، اور ان کو ایجوکیشن دیں. ایجوکیشن جو ہے وہ کی ایشو ہے ہمارا دیہی خواتین کا. باقی وہ اسی طرح سے آزاد بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، باہر بھی نکل رہی ہیں. وہ کیونکہ ولیجز میں ہیں تو وہ پھر فیلڈ سائڈ پہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں. وہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک پازیٹیو ویو میں جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز نیگیٹیوٹی میں ہے، ہر چیز بہترین ہے. باقی رائٹس بھی فیمیلز کو مل رہے ہیں، اور ان کی اگر کوئی رائٹس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت قسم کی سزائیں بھی ہیں. فرق صرف امپلیمنٹیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے. سر جو ہماری دیہی خواتین ہیں بیسیکلی ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے کی ایشو ہے ہمارا. ایجوکیشن، ان کو ایجوکیشن دی جائے تاکہ وہ ان کو پتہ چل سکے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ٹھیک ہے آپ نے جاب نہیں کرنی آپ نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی جو تھنکنگ ہے، جو آپ کی سوچ ہے وہ امپروو ہو. انہیں پتہ چلے کہ اگر یہ جس طرح سے دیہی علاقوں میں شادیاں ہوتی ہیں انیکوالٹی کی بیسس پہ ہوتی ہیں، کہیں پہ بھی کر دی جاتی ہیں یا زبردستی کر دی جاتی ہے، تو اس چیز پہ ذرا آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. فیمیلز کو بھی اس پہ بولنا چاہیے جو دیہی. میں اس سے اسٹرانگلی ڈس ایگری ہوں. میں بالکل بھی اس چیز کو نہیں مانتی. یہ جو بالکل آزاد خیال اور لبرلز لوگ ہیں جو ہماری روٹس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یورپ جو ہے وہ اس چیز کا ڈسا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی کوئی لائف نہیں ہے، وہاں پہ مادر پدر آزادی ہے. وہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو بے سکونی وہاں پہ ہے وہ یہاں پہ کریٹ کی جائے. ان کی جو سوسائٹی ہے اس کو ویک کیا جائے، ویکن کیا جائے. تو یہ چند آزاد خیال لوگوں کی آواز ہے اور یہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی. جو فیمیلز ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، اور کوئی بھی باشعور عورت اس قسم کی جو بے نام بے مقصد تحریک ہے نہ اس کا حصہ ہے اور نہ بنے گی. جاب کے لیے خاص طور پہ اسپیشل ایجوکیشن میں آؤٹ آف ڈسٹرکٹ اور آؤٹ آف ڈویژن بھی آپ کی اپائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں موسٹلی کیسز میں. یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں. تو ان کے لیے سب سے پہلے فرسٹ سجیشن یہ کہ بینگ اے وومن آپ کے لیے اپنے ڈسٹرکٹ یا ایٹ لیسٹ اپنے تحصیل میں جاب ہونا لازمی ہے، تاکہ وہ ایزیلی اپنے گھر کو بھی مینیج کر سکیں اور اپنے جاب کو بھی ڈسٹرب نہ کر سکیں. بہت سی خواتین کو ڈیلی ٹریول کرنا پڑ رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ہراسمنٹ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں، اسٹریسفل سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس چیز پہ حکومت کو ضرور توجہ دینی چاہیے کہ خواتین کو ان کے گھر کے نیئرسٹ اسٹیشن پر ڈپیوٹ کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ حکومت اس معاملے میں بہت اچھا کام کر بھی رہی ہے. ہراسمنٹ قوانین بہت سخت بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اسکولز کے اندر یا ورک پلیس پہ ہمارے لیے کام کرنا بہت آسان ہو گیا، اور الحمدللہ اب ہم ایسا کوئی بھی ایشو فیس نہیں کر رہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ مسائل واقعی موجود ہیں اور اس پر خواتین بہت زیادہ ایک اسٹریسفل سچویشن میں رہتی ہیں، ان کے لیے ایک مینٹل اسٹریس بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، اگر ان پہ اسٹیپ لیا جائے تو ڈپارٹمنٹ اس میں ہمارے بہت ساتھ دیتے ہیں. یہاں پہ کام کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کام یہ ہمارا ایک فیملی کی طرح ہی ہے. ہم یہاں پہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. لیکن یہاں پہ دیہی علاقوں سے عوام آتی ہے، کسٹمرز وغیرہ آتے ہیں، تو ان کا یہ سائلین جو ہوتے ہیں بعض اوقات ریکارڈ میں کوئی پرابلم ہو، کوئی ایشو ہو، نیم میں ہو یا اسٹے وغیرہ ہو، تو ان کو آگاہی کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگ ان کے ساتھ جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں.
تو اس لیے میرے خیال میں ان کے لیے تھوڑی سی کوئی سیمینار وغیرہ ہو گئے یا آگاہی کے لیے کوئی ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے پہلے گائیڈ کیا جائے. اگر یہاں پہ سینٹر پہ آتے ہیں انہیں کوئی مسائل فیس بھی ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے. خاص طور پہ میل حضرات کو آگاہی ہو کہ فیمیل کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اور ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے. الحمدللہ جو اسلام کے حوالے سے ہے تو اس میں فیمیل کو کافی سیکورٹی دی گئی ہے, اس میں پردے کا بھی خاص طور پہ ذکر ہے. لیکن جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ ان پہ امپلیمنٹیشن کراتی ہے, اس پر عمل درآمد ہوگا, سزائیں ملیں گی جو قصوروار ہیں, تو پھر اس پہ ان رولز کا فائدہ ہے. سر میں سمجھتی ہوں کوئی بھی انسان ہے نا, اس کے بیسک رائٹ انسان کے طور پر دیکھے جائیں تو اس کو جو ہے نا وہ سوچ کی آزادی ہونی چاہیے, اس کو کھانے پینے اور اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ایزیلی جو ہے نا وہ معاشرے میں موو کر سکے, اپنے رائٹس پہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکے. تو باقی یہی ہے کہ بینگ مسلم وومین اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے حقوق سے نوازا ہے اور بس معاشرہ تھوڑی سی کر جاتا ہے انجسٹس. ابھی بھی ہمارے اندر وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو تھے نا مینٹیلٹی, ابھی تک وہ پرسسٹ کر رہی ہے. عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ ابھی ان کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. جی ہمارے یہ حقوق ہیں, ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ ان اویئر ہیں ان موسٹ سچویشن. سر جو آزادی الحمدللہ اسلام نے دی ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی آزادی نہیں ہے. عورت جو ہے نا وہ عورت کے لیے کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, اگر وہ لمیٹیشنز کے اندر رہے تو وہ اپنے حقوق پر قائم رہ سکتی ہے, اپنی آزادی کو ایزیلی انجوائے کر سکتی ہے. سر قوانین تو ماشاءاللہ ہمارے لیجسلیشن میں بہت عورتوں پہ فوکس کیا گیا ہے, عورتوں کے رائٹس پہ بات اسمبلیز میں بہت سارے ہوئے ہیں. ہمیشہ جو ہے نا وہ پرابلم امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے بس. اسٹل I will say implementation is not. خواتین ہوم اسٹیشن پہ نہیں ہیں تو ان کی ٹریولنگ کا پرابلم ہے, اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی. ڈیلی سفر کیا جاتا ہے یا اپنی گاڑی ہائر کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ٹیچر کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں. ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے اگر وہ عام گاڑی استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اپنی گاڑی ان کے پاس نہیں ہے, رینٹ پہ لیتے ہیں, تو تب بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ انکم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس سطح پر گورنمنٹ کو کچھ دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, جو ورکر خواتین ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک جو میں نے اپنی جاب میں دیکھا ہے کہ گھریلو خواتین جو ہیں وہ ایزی فیل ہوتی ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ آزاد ہوتی ہیں. انہوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے, اپنے گھریلو کام کرنے ہوتے ہیں. اگر ایک فیمیل جاب میں ہے تو ایک تو اس کو اپنے آفس کی طرف سے پرابلم ہوتا ہے, پھر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے اس کی کوئی صحیح ٹائمنگ فکس نہیں ہوتی, پورا خاندانی سسٹم جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں میرے نزدیک جو ہے وہ گھریلو عورت جو ہے نا وہ ہر ٹینشن سے آزاد ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ چاہے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, لیکچرر ہوں یا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, ہمیں وہ چیز میسر نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر میں ایک لوکل گاڑی میں سفر کر رہی ہوں یا کہیں بھی میں نے دیکھا ہے, اگر ایک موٹر وے پولیس والی فیمیل اس میں سفر کر رہی ہے یا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے یا کانسٹیبل ہے اکیلی, تو ان سے کوئی کرایہ وغیرہ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے جی, اور ان کے لیے پہلے سے سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ بک کر کے رکھ دی جاتی ہیں کہ فلان جگہ سے انہوں نے جانا ہے. تو یہ اتنا تضاد کس کے لیے ہے, کیوں ہے؟ یا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اس طرح کی جن لوگوں نے سفر وغیرہ یا کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی کارڈ بنائے یا کچھ ہے, ورنہ ایکویلٹی ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے.
لیکن یہ ہے کہ فیمیل کے اندر خود اعتمادی اور کانفیڈینس ہونا چاہیے. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ اور ہر ایک کا اپنا مینٹل لیول ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بعض دفعہ ان کی خاندانی وجوہات بھی ہوتی ہیں. اگر ایک فیمیل لائر بن رہی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا مس ہیپ ہوگا کہ وہ اس چیز کو چوز کر رہی ہے. میری 3 کزن جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئی ہیں، اس لیے گئی ہیں کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے. تو اس لیے جاب جو ہے وہ ہر بندے کی اپنے مینٹل لیول کے مطابق ہے کہ وہ کیا شعبے کو پسند کرتا ہے یا نہیں. بیسیکلی باقی سارا کچھ تو ٹھیک ہے سر، لیکن یہ جیسے میم نے بات کی ہے کہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جو ڈپیوٹمنٹ ہے ہماری، اس کے لحاظ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہم لوگوں کو. جیسے ہاں جی ٹریولنگ، اب جیسے میں وہاڑی ڈسٹرکٹ سے ہوں، لیکن اب ڈیلی ٹریول کرتی ہوں لودھرا میں، تو وہ اس لحاظ سے ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین، گھر سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سر. وہ تو ڈیلی بیسس پر ایشوز ہیں. ظاہر پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹائمنگ کا، پھر وہ آگے سے ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کے رویوں کا، پھر جو پبلک ہوتی ہے ان کے بیہیویئر کا، سارے مسائل کا سامنا، ہر ایک چیز کا آبویسلی سر وہ ایزی فیل کر رہی ہوتی ہیں. ہاں ہمیں فائنینشیل ایشوز نہیں ہے تو ہمارے ساتھ اور بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. ہمارے ہیلتھ ایشوز، ہماری سلیپ ٹائم، ہم لوگ تو ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جاب بھی اور گھر بھی دیکھنا تو ہے ہی. ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے، بچوں کی، فیملی کی، سب کو ٹائم دینا مشکل ہوتا ہے. کہ جاب کرنے والی عورت کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت ایک گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین جو آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، اپنا گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں. ہم 2 ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، گھر کی بھی ڈیوٹی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم جاب کر کے جاتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. بچوں کو اگنور نہ کرنے کے باوجود کبھی کبھی ہمارے بچے بھی اگنور ہو جاتے ہیں. اتنی مہنگائی ہے، اتنا مسئلہ ہے، تو فیمیلز کو پارٹیسپیٹ تو کرنا پڑتا ہے میل کے ساتھ. اگر نہیں کرتی تو بھی تو مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ہو پھر تو صحیح ہے، اگر نہ ہو تو پھر تو ان کے بنانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پاکستان میں جو خواتین کو حقوق مل رہے ہیں الحمدللہ ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ بھی اسلام پر ہی رکھی گئی ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ مطلب 80% خواتین ایسی ہیں جو اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاری ہیں. لیکن کیونکہ اب زیادہ ماڈرن جو ہے وہ دور چل پڑا ہے، تو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے زیادہ ماڈرنزم کو اپنایا جائے، جیسے کہ ایک تحریک چل پڑی تھی پچھلے دنوں. تو اس وجہ سے بھی یہ تھا کہ جو لوگ ہیں وہ بس مطلب جو یورپین جو ہیں سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہیں وہ ایک ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اسی ہی راستے پہ چلنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اسلام کی جو بیس ہے، مطلب اسلام کو جو اسلامی جو خواتین ہیں وہ ان خواتین سے زیادہ مچ بیٹر ہیں. ہاں جی یہ بات ہے کہ دیکھیں نا کہ جب اسلام نے ایک لمٹ رکھی ہے خاتون کی ایک لمٹ رکھ دی ہے کہ آپ نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے نا اپنی زندگی گزارنی ہے. جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے اسی میں ہی رہنا ہے، کیونکہ آج کے وقت کی ضرورت ہے اور ماشاءاللہ خواتین پڑھ لکھ گئی ہیں تو والدین بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے سے آگے جائیں، اور خود ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایبلٹیز رکھی ہیں ہم اس کو پروو کریں. تو یہ جاب کرنا یا مطلب اب آپ دیکھیں کہ ہر ادارے میں مردوں کے ساتھ خواتین کام کریں. آپ کا جو دائرہ اسلام نے بتا دیا ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی حدود کو پار نہ کریں. میں اس بات سے ڈس ایگری ہوں کہ جو ہے ماڈرنزم ہونا چاہیے، لیکن ماڈرنزم اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ اچھے لگیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹریک جو ہے وہ دوسری طرف ہو. ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تعلیم جو ہے وہ انسان کو شعور دیتی ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک گھر چلاتی ہے، پورے معاشرے کو چلاتی ہے. تو معاشرے کو چلانے والی عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے.
تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی ہے وہ کامیاب کریں. میں میسیج یہی دینا چاہوں گی کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی تو گزاریں لیکن اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. زندگی کے ہر شعبے میں یا جو ہمارے معاشرے میں قائم کردہ ادارے ہیں ان میں کام کریں لیکن اسلام کے دائرہ کار میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہاں وہ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے ملک کا اور اپنے اسلام کا نام روشن کریں. انہوں نے 8 مارچ کے حوالے سے معاشرے کو، کمیونٹی اور خواتین کو پیغامات بھی دیے ہیں، تو ان کے پیغام رسپیکٹ، فیمیلز کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے گھر میں بھی اور ایٹ پبلک پلیسز ٹو. سر 8 مارچ کے حوالے سے میں فیمیلز کو خاص طور پہ ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اس طرح کی بے نام تحریکیں ہیں اور اس قسم کی مادر پیدر آزادی ہے، وہ اس چیز کو پہچانیں کہ وہ لوگ ہماری روٹس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی بے نام تحریکوں کو چھوڑیں اور جو عورت کا تشخص اسلام نے اس کو دیا ہے اس کو اجاگر کریں. میں تمام خواتین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ مادر پدر آزادی اور اس قسم کی یہ جو یورپین کلچر کی طرف ہم چل پڑے ہیں اس سے نکلیں اور اپنی اصلیت پہچانیں. حضرت فاطمہ کبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کریں. اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. 8 مارچ کے حوالے سے میں یہ میسیج دوں گی کہ خواتین کو کسی ایک دن کی ضرورت نہیں ہے. ہر دن خواتین کا دن ہے اسلام کے مطابق. اسلام ہمیں اتنی رسپیکٹ بھی دیتا ہے اور اتنا مقام دیتا ہے. بس خواتین کو اپنا مقام پہچاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنے کی اور اتنا زیادہ ایجوکیٹ کریں، انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنے آپ کو اتنے مضبوطی میں لے کے آئیں کہ آپ کو کسی اور کی یا کسی ڈے کی اس کے لیے ضرورت نہ رہے. ہر دن آپ کا اپنا دن ہے. خواتین ڈے کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہر لڑکی کا پڑھائی کرنا، پڑھا لکھا ہونا یہ اس کا حق بنتا ہے. اور ایز اے فیمیل اگر ہم لوگ پڑھائی کر لیتے ہیں اور معاشرے میں ہمارا ایک کردار ہے، اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم باپردہ رہ کے معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں اور اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میسیج یہی دینا چاہوں گی عورتوں کو کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اپنے آپ کو پروو کریں اور اپنے عورت ہونے کو جو ہے نا، عورت کا تشخص جو ہے نا وہ برقرار رکھیں کہ لوگ آپ کو جو ہے نا آپ کے رائٹس خود دیں. گورنمنٹ نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ان پہ سختی سے امپلیمنٹیشن ہو تاکہ معاشرے میں عورت جو ہے وہ صحیح طور پر اپنا کردار ادا کر سکے. بچیاں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو اپنے مسائل کا پتہ ہوگا. جب پڑھی لکھی خاتون جب وہ ہوتی ہے تو اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں پہ کون سے میرے رائٹ ہیں. جب ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا اپنے دفاع کر سکے گی. میں میسیج یہی دینا چاہوں گی کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی تو گزاریں لیکن اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. زندگی کے ہر شعبے میں یا جو ہمارے معاشرے میں قائم کردہ ادارے ہیں ان میں کام کریں لیکن اسلام کے دائرہ کار میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہاں وہ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے ملک کا اور اپنے اسلام کا نام روشن کریں. جی ناظرین، آپ نے جان لیا کہ خواتین کو اپنے دفاتر سے زیادہ سفر کے دوران مردوں ٹرانسپورٹر سے شکایات ہیں. ان کی ان شکایات کو بآسانی حل کیا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے الگ سے جو سیٹس ہیں وہ مخصوص کر دی جائیں، انہیں گھر کے قریب کی جگہوں پر تعینات کر دیا جائے تو ان کی خانگی زندگی بھی خوشگوار اور مزید بہتر ہو سکتی ہے. وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسلامی حدود و قیود میں رہتے ہوئے وہ زیادہ بہتر اور محفوظ تصور کرتی ہیں. گھریلو خواتین کی زندگی زیادہ پرسکون تصور کی جاتی ہے. پروٹیکشن کے حوالے سے بنائے گئے قوانین پر مطمئن ہیں لیکن ان قوانین پر عمل درآمد پر بہت شاکی اور نالہ ہیں کہ ان خواتین پر عمل درآمد نہیں ہوتا جس سے عورت خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے. اگر ان پر عمل درآمد ہونے کے بعد
سزائیں دے دی جائیں تو عورت مزید اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گی۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔